دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ بطور خاص آپ کی کالز کو بھی اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں، ویڈیو کی صورت میں بھی سوالات موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے علم دین اور شرعی جوابات یہ آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، کیسے مزاج گرام؟ اللہ پاک کا کرم، شکر۔ ماشاءاللہ۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علم دین حسب حال ہر آدمی کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ جس کام کی اس کو ضرورت ہے، درپیش ہے، یعنی شرعی رہنمائی لینا، وہ ہماری ترجیح ہونا چاہیے کہ اب یہ کرنا ہے تو اس کے حوالے سے دینی رہنمائی لے لو، اور اس کو ہمیں سیکھتے سمجھتے رہنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں ہمیں درپیش ہیں ان کو ہم پوچھ ہی نہیں رہے، ان کو کہیں ڈسکس بھی نہیں کر رہے، اور دیگر چیزیں ٹھیک ہے، علم تو نور ہے، جہاں سے بھی جیسا علم دین کی باتیں حاصل ہوں بہت اچھی بات ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، علماء اہل سنت سے، علماء حق سے آپ دین کی باتیں سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ لیکن بطور خاص میں جس نقطے کی طرف وہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو معاملات درپیش ہوں، چاہے بزنس کے ہوں، ملازمت یا کوئی اور، اس کے حوالے سے ہمیں دینی شرعی رہنمائی لینی چاہیے۔ میسیجز سے آج کا ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سجاد صاحب، کئی رسومات ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ رسومات اس قدر ان کے اندر قیودات بڑھ جاتی ہیں کہ لوگ خود بھی پریشانی میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس جو سوال ہے وہ کسی کی طرز ہے کہ اگر کوئی لڑکی مائیوں میں بیٹھ جائے اور مہندی کی رات اس کے والد کا انتقال ہو جائے، لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے باپ کی میت کے پاس یا کمرے سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ اب دیکھیے، یہ ہے تو ایک رسم، یعنی مائیوں کی، اگر تو جائز طریقے کے مطابق اس میں کوئی خلاف شرع معاملہ نہ ہو تو شریعت نے اس طرح کی رسومات کو منع نہیں کیا کہ جس میں گناہ کے کام نہ ہو۔ لیکن اگر انہی مائیوں، مہندی اور ان چیزوں میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر گناہ کے کام ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی ناجائز کے زمرے، یہ پھر خود رسمیں گناہ کے کام ہو جائیں گے۔ لیکن اب اس پہ ایک زائد ایکسٹرا ایسی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر اگر میت ہو جائے تو وہ کمرے سے لڑکی باہر نہیں آ سکتی، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے تو وہی حکم ہے جو آپ نے بیان فرما دیا، کہ ایسی رسومات کہ جن کے کرنے میں شرعاً کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے، ٹھیک، تو ان کا کرنا جائز ہوتا ہے۔ مایوں میں بیٹھنا بھی جائز، مہندی لگانا بھی جائز، لیکن مایوں کے بیٹھنے کو ایسا سمجھنا کہ کمرے سے باہر اٹھنا ہی ناجائز ہے، کمرے سے باہر جانا ناجائز ہے۔ آپ یعنی تصور کریں کہ اس طرح ناجائز سمجھا جا رہا ہے کہ ایک طرف والد کی میت ہے، والد کی میت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کمرے سے باہر نکلنے کو جو ہے وہ ناجائز سمجھا جا رہا ہے، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ اور اس طرح کی رسومات کو اس طرح انجام دینا کہ جس میں اس طرح کے ناجائز تصورات، ناجائز خیالات یا ناجائز پہلو آ جائیں، تو پھر یہ جائز رسومات بھی ناجائز ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا والد کی میت کے پاس نہ صرف جانا جائز ہے، بلکہ جائے ایسے موقع پر کیا وہ گھر میں الگ کمرے میں بیٹھی رہے گی؟ وہ عدت پر تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے کہ باہر نہیں نکل سکتی، یہ لوگوں کے خود ساختہ معاملات ہیں، شرعی اعتبار سے
تو خود مایوں پر بیٹھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی مہندی لگانے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، نکاح کا حکم ہے۔ اب یہ نکاح کے لوازمات میں سے جو ہے وہ لوگوں نے کچھ یوں بنا لیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بطور زینت جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، لیکن اب اس زینت کو اپنانے میں اگر ناجائز کام کرنا پڑے یا ناجائز خیالات جو ہے وہ در آئیں تو پھر اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح شاید اس کو کہیں اعتکاف پہ تو نہیں سمجھ لیا کہ اعتکاف سے اگر خاتون اپنی جائے اعتکاف سے بلا وجہ نکلے باہر تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا، لیکن اعتکاف میں بھی اگر گھر کے اندر ایسی میت والا معاملہ ہو جائے اور والد کی میت ہے تو وہاں ان کا چہرہ دیکھنے کی تو اجازت ہے، یعنی یہ وہ صورتیں کہ جن میں اعتکاف توڑنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ جی، یعنی جو شریعت نے جس چیز کی پابندی لگائی ہے، یعنی جس عبادت کو جس پابندی کے ساتھ کرنا ہے تو وہاں پہ بھی چھوٹ ہے، لیکن جس کو شریعت نے لازمی قرار نہیں دیا ہے تو اس کے اوپر ایسی سختی۔ اصل میں اس کے پیچھے کچھ تصورات ہیں لوگوں کے، شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کمرے کے باہر نکلے گی تو کوئی نکاح میں اثر پڑے یا شادی زیادہ دیر نہ چلے، یعنی ایک لوگ برا شگون لیتے ہیں، توہمات جسے کہتے ہیں، توہمات۔ تو کسی بھی ایسے فعل سے برے شگون لینا، توہمات پیدا کر لینا شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کی سختی سے نفی فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کریں، اور جس سے ہم رک رہے ہیں تو اس میں بھی رکنا ہمارا ایسا تاکیدی نہ ہو کہ اگر کوئی رکے تو ہم اس کو بولیں گے اس نے ناجائز کیا، یہ بھی شرعی حدود سے تجاوز کرنا ہے جو کہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میری ناشتے کی دکان ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی میرے پاس آ جاتا ہے ناشتہ کرنے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں اس کو ناشتہ کرا سکتا ہوں صدقے کی نیت سے؟ بالکل، ناشتہ کرنے آتے ہیں اور پیسے نہیں ہوتے، کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی کو کھانا کھلانا یہ باعث ثواب کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اطعموا الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ تو اس سے یعنی زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اب اس کو کھانا کھلا دیا، اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی، یعنی اس کی جو ہے وہ تواضع بھی کر دی ہے، دل کو بھی خوش کر دیا، تو یہ بہترین کام ہے، بہترین صدقہ ہے، اور اللہ پاک اس کی انشاءاللہ آپ کو بہترین جزا بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک، جہاں پہ ایسے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پر عام طور پر کھانے کی جگہوں پر کچھ لوگوں کا ایک انداز دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کھانا تو ویسے کھلانا چاہیے، کسی بھی بھوکے کو کھلائیں اچھی بات ہے، لیکن جسے پیشہ ور فقیر کہتے ہیں یا پیشہ ور بھکاری کہہ لیں تو وہ ان جگہوں پہ بکثرت ہوتے ہیں کہ 100 روپے کا کھانا ہے تو 100 روپے دے دیں، آپ اتنے دے دیں، آپ اتنے دے دیں۔ تو اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی بعض اوقات ان کی وجہ سے شاید واقعی کوئی حقدار بیچارہ جو بھوکا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے۔ پیشہ ور لوگوں کا اس طرح کا سوال کرنا یہ بھی بھیک مانگنا ہی، اور پیشہ ور بھکاری کو چاہے آپ کھانا دیں چاہے پیسے دیں، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہی ہیں، یہ گویا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا، جب اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ اس سے ناشتہ کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، اب اس کا یہ سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، وہ ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب جو اس کو کھانا کھلا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور گویا کہ اس کے اس ناجائز کام میں اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، تو اس لیے اس چیز سے رک جانا چاہیے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار، جاننے والے، دوست و احباب میں سے جو ایسا حاجت مند ہو، بھلے اس کے پاس ابھی 1-2 وقت کا کھانا ہے یا مہینے کا کھانا ہے لیکن پتہ ہے کہ اس کا گزارا مشکل ہوتا ہے، بچے زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تو اس کی بجائے ان کی مدد کر دی جائے، بغیر کچھ ان کے سوال کیے ان کی مدد کر دی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ پیسے کا اچھا استعمال بھی ہے۔
اس میں بعض لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہم سے سوال کیا ہے نا اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تصور اچھی بات ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جہاں شریعت منع کرے گی کہ یہاں نہیں دینا، وہاں پہ بھی یہ تصور کہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز کرنا ہے. شریعت منع کر رہی ہے، یعنی ایک تصور آپ کا اچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں گے، یہ تو بالکل اچھا، لیکن ان لوگوں کی مدد کریں جہاں آپ کا مدد کرنا جائز اور کار ثواب بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کو دے دیں کہ جہاں آپ کو دینے کا کوئی ثواب نہ ملے بلکہ الٹے گناہ گار ہوں. تو دینے کے ذہن کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دینا کہاں پر ہے، کہاں پر دینا ہے اور کہاں پر نہیں دینا ہے. تو اللہ پاک نے جن کو دیا ہے، ایسا ذہن دیا ہے، ایسی سوچ دی ہے، اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے، لیکن جہاں دینا ہے وہاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں بھی وہ بیان کیا نا کچھ ایسے لوگوں کے حوالے سے، الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، وقف کر لیا اللہ کے دین کے لیے، لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ گڑ گڑا کر، وہ گریاں زاری کر کے لوگوں سے مانگتے ہی نہیں کہ لوگوں کے پیچھے لگ جائیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے صدقہ دینا بہت عظیم ناظرین کرام صدقہ ہے. کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ مانگ ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو بھی جو پہنچاتا ہے، ان کو جو دیتا ہے، تو اللہ ایسوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا صدقہ بھی اپنے مصرف پر اور جہاں حاجت اور ضرورت ہے اس مقام پر پہنچے گا، انشاءاللہ اس کا اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، جو فجر کی نماز جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے اس وقت اذان کے بعد سنتوں سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، جس طرح قرآن پاک ہے نماز کے اندر قرآن پاک کی ترتیب کو اگر الٹ ہو جائے یا امام صاحب سے ہو جائے، سورتوں کے پڑھنے کے اندر پہلے والی سورت بعد میں پڑھی جائے یا بعد والی صورت پہلے پڑھی جائے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ جواب عطا فرمائیں. ٹھیک، فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی، تو نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد سوائے فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے کوئی نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے. اور البتہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن قضا نمازیں ایسے ادا کریں کہ جس سے لوگوں پر اظہار نہ ہو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، یا لوگ بدگمانی کریں کہ یہ نوافل پڑھ رہا ہے. تو اس لیے قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہوں تو تنہائی میں ادا کرے، لوگوں پر اس کا اظہار نہ ہو. قضا نمازوں کا اظہار ویسے بھی گناہ ہے کہ جو نمازیں فوت ہوئی ہیں گویا کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں. البتہ جو ہے وہ دیگر نوافل، کسی طرح کے نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے. یہاں تک کہ تحیت المسجد، تحیت الوضو کی بھی اجازت نہیں ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. بس 2 سنت جو فجر کی ادا کرنی وہی ادا کریں. جی. صورتوں کے حوالے سے بیان ہوا بکثرت، کافی مرتبہ یہ سوال اور اس کے جواب ہم مدنی چینل پر دے چکے ہیں. ترتیب کا خیال رکھنا یہ واجب ہے. خلاف ترتیب قصدن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کہ پہلے آپ نے سورت بالفرض سورہ کافرون پڑھی، اب آپ اگلی رکعت کے اندر چاہتے ہیں تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، کہ بیچ میں 2 صورتیں آپ چھوڑ دیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں. تو یوں کر کے اپنی نماز کو آپ پڑھا کریں، کمپلیٹ کیا کریں. قصدن الٹ قرآن پڑھنا، یعنی پہلے سورہ کافرون پڑھی اور اگلی رکعت میں آپ انا اعطینا سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، تو یہ ہوگا برعکس، یعنی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، قرات کا واجب ہے. ترتیب یعنی قرآن کا یہ واجب ہے. مکروہ تحریمی ہوگا، گناہ ہوگا اگر قصدن کیا، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پلٹ دے، الٹ کر دے، تو قصدن ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر سہون ہو گیا، چاہے عام آدمی سے ہوا یا امام سے بھی ہوا،
نماز ہو جائے گی اس میں کوئی کسی طرح کا سجدہ سہو نہیں آتا، کوئی کسی طرح کا سجدہ سہو نہیں ہوگا، چاہے قصدن ہو یا سہون ہو، بھول کر ہو، سجدہ سہو اس پر واجب نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جان بوجھ کر الٹ پڑا تو گناہ گار ہوں گے، توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس کا خیال رکھیں، اور اگر بھولے سے ہو گیا تو پھر ان پر کوئی کسی طرح کا گناہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ بس یہ سوال۔ مفتی صاحب، بڑے اسپیکر کے اندر شبینے میں قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ جن تک آواز پہنچ رہی ہے باہر لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں، تو کیا کام کرنے والوں کو یا پڑھنے والوں کو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جو باہر کام میں مصروف ہیں ان پر سننا واجب نہیں ہے۔ جو مجمع قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اگر ان کے درمیان قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو ان کا سننا واجب ہے۔ البتہ بڑے اسپیکر یعنی جو باہر کے اسپیکر مساجد میں لگے ہوتے ہیں جہاں دور دور تک آواز جا رہی ہوتی ہے، تو شبینے میں ان کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ عام طور پر اس سے ایک تو تکلیف میں آ جاتے ہیں، اس اعتبار سے تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حاجات وغیرہ میں بھی جو ہے وہ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہوں گے اگر قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ آواز بھی جا رہی ہے، اب قریبی گھر ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، نہ سو رہے ہوتے ہیں نہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو شبینے ہیں ان کا انعقاد صحیح طریقے سے مساجد میں کریں، جو افراد سننے کے لیے آئے ہیں ان کو سنیں۔ ٹھیک۔ جو افراد سننے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو کیوں سنا رہے ہیں اور خواہ ان میں تشویش بھی پیدا کر رہے ہیں؟ لہٰذا ان پر واجب نہیں ہے، بلکہ ان پر ضروری ہے کہ یہ اس طرح کا اقدام نہ کرے کہ جس سے مسلمان تشویش میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسے مواقع پر بندہ بولتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بولے گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ قرآن پاک سے جو ہے وہ چڑھ رہا ہے۔ یعنی کیا عجیب دلیل ہے، جی، سامنے والا کوئی اس طرح اس کو تکلیف ہو رہی ہے قرآن پاک سے۔ اس کو قرآن پاک سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف آپ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کو جو ایک پرابلم ہو رہی ہے مسلسل آواز آنے سے، اور اس کے گھریلو کام کاج، سونا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ اس بنیاد پر آپ سے شکایت کر رہا ہے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ خدا نہ خواستہ اس کو قرآن پاک سننا اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو کسی مسلمان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے اندر حالانکہ قرات طویل فرمایا کرتے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو تخفیف کر دی، یہاں تک کہ فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز آپ نے اسی پر پڑھا دی کہ اس بچے کی والدہ کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اذیت میں نہ ہو کہ جس کا بچہ رو رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عورتیں بھی مسجد میں باقاعدہ نماز کے لیے آیا کرتی تھیں۔ پھر آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے اس کی ممانعت کی، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورتوں کے فتنے دیکھتے تو آپ بھی منع کرتے، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر سارے صحابہ نے بالکل اسے اوکے کیا، ایگری کیا، اور یہی فیصلہ نافذ رہا کہ اب یہ جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوں گی بلکہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں ناظرین اکرام، ایک بچے کی رونے کی آواز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو تخفیف کر دیں، یعنی قرات کم کریں، اور وہ بھی ایسی قرات کہ فجر کے اندر کبھی تصور نہ ہو، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کیا کہتے ہیں سجاد صاحب، فجر کے اندر عام طور پر عام امام بھی تو اتنی اس طرح تخفیف نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس عورت کی تکلیف کے پیش نظر نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ صرف اس عورت کی تکلیف تو تھی ہی تھی، سرکار کا ہر فعل امت کے لیے سبق بھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق ہے سبحان اللہ، کہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی لوگوں کی تکلیف، مشکل اور پریشانی کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ تو ایک ہے، اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی کہ فلاں جو امام ہے وہ عشاء کی نماز میں جو ہے وہ فلاں بڑی بڑی صورت جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو
بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا آپ فتنہ ڈالنے والے ہو؟ اس طرح کے الفاظ سرکار نے ارشاد فرمائے۔ یہ بھی اس بات کی طرف رہنمائی تھی کہ امام کو لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب ایک امام چھوٹی سی جماعت میں جو مسجد میں ہے وہاں پہ خیال رکھے گا تو کیا وہ امام باہر کے اسپیکر کھول کر پورے محلے پورے شہر کو تنگ کرے گا؟ جو شبینے میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے وہ سننا ہی ان کے اوپر ضروری نہیں ہے، جو باہر ہیں، جو محلوں میں رہ رہے ہیں، جو باہر ہیں۔ تو اس لیے اب ان کو اس طرح تکلیف اور اذیت والا معاملہ کرنا یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، شبینہ ایک اچھی چیز ہے، قرآن پاک پڑھا جائے نفلی نمازوں میں۔ رمضان میں بڑے شوق ذوق ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنا شوق تو ایسا نہیں کہ پورے محلے کے اوپر ایسے نافذ کریں، اور یہی تعلیمات دین کی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس ٹاپک پر، اسی طرح محافل وغیرہ کے معاملات پر تو آپ کئی مرتبہ یہ درس بیان اور اپنے مدنی مذاکروں میں یہ تربیت فرما چکے ہیں کہ ان میں ہمیں لوگوں کے معاملات کا بھی خیال رکھنا وہ اہم اور ضروری ہے۔ شبینے کے اندر ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا بہت اہم ضروری ہے کہ یہ کوئی ہمیں ریکارڈ قائم نہیں کرنا کہ اتنے گھنٹوں میں قرآن ختم ہم نے کر لیا۔ اب وہاں جتنی بھی طرح طرح کے معاملات ہو رہے ہوں، ایک پڑھ رہا ہے، 2 اس کے پیچھے کھڑے ہیں، 10 چائے پی رہے ہیں، 5 ادھر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اور قرآن پاک میں تو منافقین کی علامت یہ بیان کی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ جب نماز کی طرف آتے تو سستی قائلی کے ساتھ وہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ اسی پر علماء نے لکھا کہ جو رکوع کا انتظار کرتے ہوئے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جب امام رکوع میں جائے تو ہم ساتھ ملیں۔ تو شبینے کا اہتمام کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ سارے تقاضے بھی پورے کریں۔ وہاں ایسا نہ ہو کہ اس مجلس میں بھی کوئی بے ادبی والے معاملات، اور وہاں تو کئی صورتوں میں گناہ گار بھی ہوں گے۔ ایک اور بات بھی اس میں ساتھ ایڈ کر لیں جی جی، کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ جس سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، کیا وہ پڑھنے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ ورتل القرآن ترتیلا، یا جس طریقے سے حذر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یا جو ہے وہ تمام الفاظ جدا ممتاز اور اپنے مخارج کے مطابق نکالنا چاہیے، تو بہت مطلب اس میں مشکل کام ہے شبینہ کے اندر، جو ایک رات کے اندر بالخصوص جو ختم کرنا ہے، اس میں بہت کمی نظر آتی ہے، اور پھر یہ ایک طرح کا مذاق بن جاتا ہے۔ بعض حفاظ تو علمان و لفظ ایسا پڑھتے ہیں کہ بعد میں لوگ بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو لہٰذا پڑھنے کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارے اوپر شبینہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب عمل کے لیے ہم واجب جو ہمارے اوپر فرض یا واجب ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرنا، ہم اس ادائیگی والے جو لازمی اور ضروری چیز ہے اس کو اگنور کر کے ایک مستحب کام کر رہے ہیں، تو شرعاً یہ بھی جائز نہیں۔ ایک بچی ہے، چھوٹی پیدا ہوئی ہے، اور اس کی آواز اور اس کی شکل یہ لڑکوں جیسی ہے، تو اب معاذ اللہ عورتیں آپس میں گفتگو کرتی ہوئی کہ اللہ پاک بھول گیا تھا، بنانا لڑکی تھی اور بنا لڑکا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ بھول کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، کفر ہے کہ اللہ بھول گیا، بھول گیا، تو یہ اللہ پاک کے لیے عیب کا ثبوت ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے عیب ثابت کرنا، چاہے وہ بھول کا ہو یا کسی اور ظلم کا ہو یا عجز کا ہو یعنی عاجز ہونے کا، یا علم نہ ہونے کا ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں چلا، بنانا جو ہے وہ لڑکی تھا بنا لڑکا دیا، یا بنانا لڑکا تھا بنا لڑکی دی۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف ایسی چیز کو منسوب کرنا ہے جو اللہ پاک کی ذات کے لیے نقص ثابت کرے گی، اور یہ کفر ہے۔ اللہ پاک سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک بھول سے، نسیان سے، جہالت سے، ان تمام عیبوں سے اللہ پاک پاک ہے۔ تو لہٰذا جنہوں نے ایسے کلمات کہے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ توبہ کریں، تجدید ایمان کریں، اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، اور اگر کسی پیر صاحب کے مرید ہیں
تو تجدید بیعت بھی کریں. تجدید بیت میں، یعنی یہ سب چیزیں گویا کہ جی دوبارہ سے تجدید کرنا ان پر لازم ہے. ناظرین اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات کوئی بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ ایسے بول جاتے ہیں، اور کئی ایسے کلمات ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین یا دین کے حوالے سے یا فرشتوں کے حوالے سے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے. لوگ اس کو بعد مذاق مسخری میں لے لیتے ہیں اور کر دیتے ہیں. ایک کلمہ بعض اوقات آدمی کی زبان سے اللہ کی رضا والا نکل جاتا ہے تو اس کے درجے بہت بلند اللہ فرما دیتا ہے. لیکن ایک ہی کلمہ ایسا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو وہ ایک ہی کلمہ اسے جہنم کے اندر گویا کہ چونک دیتا ہے. تو ہمیں اپنی گفتگو اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا، بالخصوص دینیات کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول، کتابوں کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، مساجد، مکہ مکرمہ، یعنی ایسی کئی چیزیں کہ جن کے اندر معاذ اللہ کبھی تحقیر کا کوئی پہلو ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی کفر کی طرف جا رہا ہو یا کفر میں پڑ رہا ہو، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری اور خوبصورت کتاب، میں کہتا ہوں اردو زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں اس موضوع پر لکھی کہ جو لوگوں کے ایمان دین کے تحفظ کے لیے الحمدللہ سالوں کی محنت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ایسی پیاری کتاب ہے. اور سجاد صاحب اردو کے اندر میرا خیال ہے سب سے بڑی ضخیم اور عظیم کتاب ہے یہ. جی الحمدللہ. ایک تو اس کا جو اردو ہے سلیس اردو ہے، یعنی پڑھنے میں بہت آسان ہے. پڑھنے میں ایک عام اردو پڑھنے والا بھی پڑھ بھی لے گا اور اس بات کو سمجھ بھی لے گا. اور پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کافی سالوں تک اس کے اوپر محنت ہوئی ہے، اور پھر بہت ساری چیزوں کو جمع کیا گیا، ان چیزوں کو جو عوام میں رائج ہیں، وہ جملے بھی اس طرح کے لیے گئے کہ جو عوام میں رائج ہیں، جو گانوں میں اور جو مختلف جگہوں پر گفتگو میں، فوتگی میں، شادی کے موقع پر بھی ایسی جگہوں پر جو بولے جاتے ہیں، ان تمام جملوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جو ایک عوامی جملے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بول کے آ رہے ہیں، اور اس کا حکم بھی ان کو پتہ چلے. تو اس لیے اس کا مطالعہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے. یا میں ایک اور بڑی ایک اہم اور ضروری بات بھی کہ جب بھی کبھی کوئی جملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ خود نہ اس کا حکم بتائیں. جی ہاں، یہ عام عوام کا کام نہیں کہ کسی کو کفر کے اندر وہ کہے کہ یہ اس سے یوں ہو گیا، اس سے یوں ہوا، بلکہ علماء کرام سے رہنمائی لی جائے. علماء کرام سے آپ پوچھیں، دارالحکومت اہل سنت کے نمبر یہ اپنے پاس رکھیے، اور ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے ضرور اس کی رہنمائی لیں، اور حکمت عملی کے ساتھ جیسا جہاں پر موقع محل ہے تو کسی کو سمجھانا بھی ہے تو بڑے آسان انداز سے سمجھانا چاہیے. بعض اوقات ہماری سمجھانے کی کچھ توجہ کم ہوتی ہے یا غلطی کی وجہ سے سامنے والا اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے اور پھر کہاں سے وہ کہاں چلا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے. مزید سوال. نماز سے پہلے جو اقامت پڑھی جاتی ہے، اگر اس کی تلفظ کی درستگی نہ ہو تو اس سے نماز کے معاملات کیسے ہوں گے؟ جی، اقامت کی جگہ اقامت کر لیجئے، یعنی اقامت، اس کا تلفظ بھی اقامت نہیں ہے، اقامت. جی، اقامت اگر درست نہ پڑھی جائے، اقامت اگر درست نہ پڑھی جائے نماز تو ہو جائے گی، نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو اقامت کہنے والا ہے یا اذان کہنے والا ہے وہ بالکل درست پڑھنے والا ہو. عام طور پر اذان اور اقامت میں بعض جگہوں پر بالخصوص دیہاتوں میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. جو وقت پر پہنچ گیا تو بس وہ اذان کہہ دے اور وہی پھر اقامت کہہ دے، اور اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس کا جو اذان کے الفاظ کا تلفظ ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو وہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ کافی لوگوں کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ مخارج کے اندر فرق پاتا ہے، الفاظ غلط ہوتا ہے، ادائیگی بھی غلط ہوتی ہے. جہاں ایسے لوگ اذان دیتے ہیں یا تو ان کو چاہیے کہ اذان سے محبت تو بہت اچھی بات ہے، اذان کی ادائیگی کیسے ہے یہ سیکھ لینا چاہیے. ٹھیک. اور اسی طرح اقامت کہنا بھی ایک اچھی بات ہے، ایک منصب ہے. اس لیے فاسق و فاجر کو بھی اقامت کے لیے کھڑا کرنا جائز نہیں ہے، منصب ہے. اور اذان کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو اس لیے جو اس منصب پر فائز ہیں یا فائز ہونا چاہتے ہیں، یعنی اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ اذان اور اقامت کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی
سیکھ لے. صحیح اور طریقے سے. اس کے جو دیگر شرعی تقاضے ہیں، ایک ہے تلفظ درست ہونا، تلفظ درست ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر تقاضے بھی ہیں، تو وہ دیگر کیا تقاضے ہیں ان پر بھی عمل کریں. ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں ایسا نہ ہو تو امام خود بھی اقامت پڑھ سکتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ شاید کنفیوز ہو کہ اقامت والا الگ ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. امام کو چاہیے کہ وہ پیچھے آ جائیں اور وہیں پہ یا اپنی جگہ پر ہی اقامت پڑھیں، اور اقامت پڑھ کے آپ آگے چلے جائیں، مصلی امامت پہ چلے جائیں جب بھی اقامت ختم ہو. ہمارے یہاں کئی مساجد کے اندر، شہر کراچی میں بھی اس طرح کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ مؤذن اقامت پڑھتے ہیں اور وہی نماز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو یہ کوئی ممانعت والی بات نہیں کہ امام الگ ہو اقامت والا الگ ہو. امام ہی اگر اقامت پڑھنے والے بن جائیں تو ٹھیک ہے، آپ اقامت پڑھیے اور آگے مصلی امامت پر چلے جائیں. ایک میسج ہے، عورتیں جرابیں پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، موزے وغیرہ؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مرد بھی پہن سکتے ہیں، پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پہن کر پڑھ سکتی ہیں، بلکہ عورتوں کے لیے تو زیادہ سطر کا بحث ہے، تو اس ٹھیک ہے. لیے جائز ہے. اچھا، مرد بھی پہن کے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ جو ٹخنے ظاہر کرنے ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوگا؟ ٹخنے ظاہر کرنا تو یہ عوامی اصطلاح ہے. اصل بات یہ ہے کہ مرد کے لیے اس کی جو شلوار ہے یا پینٹ ہے یا تہمد ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو ناجائز ہے، ورنہ مکروہ تنزیہ ہے، خلاف سنت. خلاف سنت ہے. تو اس لیے یہ جو بعض لوگ نماز کے لیے اس حکم کو خاص کرتے ہیں کہ نماز میں ٹخنے نظر آنے چاہیے، یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کے علاوہ کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہی حکم ہے. اور نماز کے لیے جو ٹخنوں کو ظاہر کرنے کے لیے بعض کو فولڈ کرتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ مکروہ تحریمی میں جا رہے ہیں. ٹخنے ظاہر کرنا یعنی ٹخنوں سے اوپر شلوار تہمد وغیرہ رکھنا یہ سنت ہے. اگر کوئی نیچے رکھتا ہے اور تکبر وغیرہ کی نیت نہیں ہے تو یہ خلاف سنت مکروہ تنزیہی عمل ہوا، نماز ہو جائے گی. اس نماز کو لوٹانا یعنی دوبارہ پڑھنا یہ واجب نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کی جگہ ٹخنے ظاہر کرنا یعنی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے لیے نیفے سے فولڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح بعد پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں اور ان کو ٹخنوں سے اوپر لے آتے ہیں، تو یہ جو فولڈ کرنا ہے نا، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں. مجھے حکم دیا گیا 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 یہ ہاتھ، گھٹنے، 2 پاؤں اور یہ پیشانی. پیشانی کا لگنا زمین پر یہ فرض، اور ناک کا لگنا، ناک کی ہڈی کا لگنا، سخت ہڈی کا، یہ واجب. تو یہ 7 ہڈیاں ہوئیں. فرمایا مجھے حکم دیا گیا 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں. بال بھی یعنی جیسے چٹیا وغیرہ یا اس طرح کو بنانا، کپڑے بھی نہ سمیٹوں. تو یہ کپڑے جو فولڈ ہوتے ہیں، جن کو شلواروں کو بطور خاص نیفے سے فولڈ کیا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح پینٹ اگر کوئی نیچے سے بھی فولڈ کرتا ہوا اوپر رکھ لیتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے. وہ نماز کو واجب الاعادہ بنا دیں گے، یعنی وہ نمازیں واجب الاعادہ ہو جائیں گی، ان کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا. اگر کسی کی شلوار یا پینٹ بڑی ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اولاً تو یہ چاہیے کہ ہونی اتنی چاہیے کہ ٹخنے ظاہر ہو جائیں، لیکن اگر ہے بڑی تو پھر وہ نارملی چھوڑ دے، یعنی ان کو فولڈ نہ کرے، نہ نیچے سے کرے نہ نیفے سے کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکروہ تنزیہی سے تو بچ رہا ہے لیکن مکروہ تحریمی کے عمل میں پڑ رہا ہے. تو یوں اسے خیال اس چیز کا رکھنا ہوگا، اور کوشش یہی کریں ہمارا لباس ہی اتنا ہونا چاہیے کہ جو سنت کے مطابق ہو، اور ٹخنے بغیر فولڈ کے ہی ہماری شلواریں اتنی ہوں، پینٹ پہنے تو وہ اتنی ہو، یا تہمد ہے تو وہ اتنی ہو کہ وہ ٹخنے اس سے ظاہر ہوں، یعنی ٹخنوں سے وہ اوپر ہو. اس چیز کا خیال اگر نمازی حضرات رکھیں گے، ہم بکثرت شہروں کے اندر جو افراد رہتے ہیں تو وہ پینٹ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. عام حالت میں پینٹ نیچے ہوتی ہے اور نماز کے لیے اس کو فولڈ کر کے کوئی آدھی پنڈلی پہ کوئی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو ان کی نمازیں مکروہ تحریمی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ خود بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس مسئلے کو پہنچانا چاہیے. ہاتھ کے بعض اوقات یہ کلائیاں آدمی وضو کر کے آتا ہے، تو اب یہ وضو کیا اور اب یہ وضو کر کے آئیں، اب اسی طرح ہی آپ نماز شروع کریں گے کہ تو یہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہے.
یہ نماز بھی آپ جی ہاں یہ نماز آپ کی مکروہ تحریمی یعنی اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا. ہاں کوئی ایک آدھا بل ہوتا ہے بعض اوقات وہ رہ جاتا ہے ان آستینوں کا تو اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ یہ ہیں اب کسی کی یہ ایک بل ہے اور یہ ہاف کلائی تک بھی نہیں ہے یعنی آدھی کلائی سے تک آدھی کلائی سے کم ہے تو یہ معافی کی صورت ہے, یہ عفو ہے, یہ معاف ہے. لیکن شلوار کے نیفوں کے حوالے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں ایک بل وہ چھوٹ ہے, پینٹ کے اندر نیچے سے ایک بل کو چھوٹ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ صرف یہ جو حکم ہے یہ کلائیوں اور ان بازوں کے حوالے سے, کیونکہ عام طور پہ وضو کے بعد کچھ نہ کچھ یہ کپڑا ایسے فولڈ رہ جاتا ہے. لیکن جو نیچے ہی نہیں کرتے اور یہاں تک چڑھا ہوا ہے اور اسی طرح آگے نماز شروع کر دی تو ان کی نماز بہرحال مکروہ تحریمی واجب الاحاطہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ دین کے مسائل جب ہم سیکھیں گے سمجھیں گے اور نماز کو جیسا حکم ہے ویسا پڑھنا ہے. جی ہاں فرمایا جس نے وضو کیا ویسا جیسا حکم تھا اور نماز پڑھی ویسے جیسا حکم تھا اس کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے. تو بخشش بھی چاہیے تو ان احکامات کو پورا کما حق ہمیں بجا لانا یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.